اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ. چلے ابھی تک جو بحثیں آپ نے پڑھی ہیں وہ بحثیں مقدمہ تھی، ان کا تعلق علم کلام سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام باتیں کیا ہے فروع دین سے متعلق تھی، لیکن یہ کہ مفید تھی، سمجھ رہے ہیں. وَإِلَّا علم کلام میں عقائد میں توحید، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے، نہ کہ مجتہد اور اجتہاد سے، سمجھ رہے ہیں. تو اب فصل اول شروع ہو رہی ہے مقدمے کے بعد. فصل اول الہیات یعنی خدا شناسی، معرفت اللہ کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں. ٹھیک. عقیدتنا فی اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ خدا کے سلسلے میں. خدا کے سلسلے میں کہو تو چاہے خدا کی ذات ہو، چاہے اس کے صفات ہوں، چاہے اس کے افعال ہوں، فرق نہیں پڑتا. یہ تمام بحثیں آئیں گے. تو اللہ کے سلسلے میں ہم امامیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہہ رہے کہ نعتقد ان اللہ تعالی واحد احد لیس کمثلہ شیء. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد و یکتا ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے. واحد بھی ہے اور احد بھی ہے. واحد اور احد میں کیا فرق ہے مولانا؟ ہاں اور احد کا مطلب واحد، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ایک، لیکن جہاں ایک ہو وہاں دوسرے تیسرے کا تصور ہوتا ہے. ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، سمجھے. ہو سکتا ہے کہ اس کے تصور کے ساتھ ساتھ اس سے کم یا اس سے زیادہ کا بھی تصور ہو. لیکن احد ایسے واحد اور ایسے یکتا کو کہا جاتا ہے کہ جہاں دوئیت یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا کوئی تصور نہ ہو. اکیلا تنہا، جس کا کوئی ثانی نہ ہو. اسی لیے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے. یا ایسا واحد ہے، ایسا تنہا ہے کہ جس کے مثل کوئی نہیں ہے. قدیم لم یزل ولا یزال، خداوند متعال قدیم ہے. ٹھیک. لم یزل ولا یزال، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. قدیم ہے یعنی لم یزل، ہمیشہ سے ہے، ولا یزال، اور ہمیشہ رہے گا. وہ الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے. اس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. علیم حکیم، علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ ہو، فرق نہیں پڑتا. حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کا ہر عمل، اس کا ہر کام مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک معنی حکیم کا یہ ہے کہ وہ کسی اچھے کام کو ترک نہیں کرتا، کسی برے کام کو کبھی عمل کو انجام نہیں دیتا. عادل، عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے. اس کے یہاں فیصلے کا پیمانہ کیا ہے مولانا؟ استحقاق ہے، جس کا جو حق وہ اسے دیتا ہے. حی، زندہ ہے. قادر، قدرت رکھنے والا ہے. غنی، بے نیاز ہے. سمیع، سننے والا ہے. بصیر، دیکھنے والا ہے. ٹھیک. یہ اس کے اوصاف ہے. ٹھیک ہے. ولا یوصف بما توصف به المخلوقات، وہ ان چیزوں کے ذریعے سے اس کی توصیف نہیں کی جا سکتی، اس کے وصف، اس کے کمالات ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں بیان کیے جا سکتے جن چیزوں کے ذریعے سے مخلوقات کی توصیف بیان کی جاتی. یہ تمام صفتیں بیان کرنے کے بعد یہ جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ اللہ کی یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ
صفتیں تو ہمارے اندر بھی ہیں. ہم بھی علیم ہیں، اس کا علم زیادہ ہے، ہمارا کم ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی عادل ہیں، چھوٹی چھوٹی کاموں میں ہم بھی کبھی کبھی عدل و انصاف سے کام نہیں. ہم بھی حی ہیں، ہم بھی کچھ چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں، سنتے ہیں ہم بھی. بس کہا تمہاری قدرت میں، تمہاری بصارت میں، تمہاری عدالت میں فرق ہے، اور خدا کے اوصاف میں فرق ہے. جس طریقے سے تمہارے اوصاف ہیں، جس طریقے جو صفات تمہارے ہیں، اور تمہارے صفات کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اللہ کی صفات کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، نہیں سمجھا. فلیس ہوا بجسم ولا صورت، اور سب ختم ہو گیا. تم سننے میں کان کے محتاج ہو، تم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہو، تم زندگی میں روح کے محتاج ہو. سب چیز میں جسم چاہیے تم کو، جسم کے بغیر ہے نا سب بیکار تمہارا. لیکن فلیس ہوا بجسم، اللہ جسم نہیں رکھتا، بلا صورت، اور نہیں کوئی اس کی شکل ہے، نہ کوئی اس کی تصویر ہے، نہ کوئی اس کا نقشہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ تمام صفات بغیر کسی جسم کے، بغیر کسی صورت کے رکھتا ہے. دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، سنتا ہے بغیر کان کے، زندہ ہے بغیر جسم و روح کے. ولیس جوہرا ولا عرضا، نہ تو وہ جوہر ہے اور نہ ہی وہ عرض ہے. کیا چیز؟ جوہر کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس کی ذات، جس کا وجود دوسری چیز سے وابستہ ہو. جب تک کہ وہ دوسری چیز نہیں ہوگی، ٹھیک، یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی. اس کو کہا جاتا ہے جوہر. جوہر نہیں، یعنی اس کی ذات کسی دوسری چیز سے وابستہ نہیں ہے. جیسے ہماری زندگی اللہ نہ ہو تو، ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. خدا نے اگر زندگی نہ دی ہوتی تو ہمیں زندگی نہ ملتی. خدا جوہر نہیں ہے، اس کی ذات کسی دوسری چیز سے وابستہ نہیں ہے، اور نہ ہی عرض ہے. عرض کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کی پیمائش کی جا سکے. عرض ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی پیمائش کی جا سکے، چاہے وزن کے ذریعے سے، کیفیت کے ذریعے سے، لمبائی کے ذریعے سے، چوڑائی کے ذریعے سے، گہرائی کے ذریعے سے، حتیٰ جہت کے ذریعے سے. چونکہ عرض جسم کی خاصیت ہے. سمجھ گئے؟ جسم کو آپ الگ الگ طریقے سے ناپ تول سکتے ہیں. آپ کا ایک وزن ہے، آپ کی ایک ہائٹ ہے، آپ کا ایک قد ہے، آپ کسی ایک جہت میں ہیں، آپ کسی ایک مکان میں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہا جاتا ہے جس چیز کی پیمائش کی جا سکے، جس کو ناپا تولا جا سکے، جس کو تقسیم کیا جا سکے، جس میں ترکیب پائی جائے. یہ بڑا وسیع معنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو خدا نہ جوہر ہے اور نہیں عرض ہے. جوہر اور عرض یہ دونوں جسم کی خصوصیات میں سے ہیں. اسی لیے اللہ میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ جسم سے بے نیاز ہے. جب جسم ہی نہیں ہے تو کیسا جوہر، کیسا عرض. ولیس لہ ثقل او خفہ، نہ اس کے لیے وزن ہے، اس کے لیے سنگینی ہے، اور نہیں اس کے لیے خفت ہے. آپ خدا کے لیے کہ بڑا وزنی ہے یا بڑا ہلکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ثقل یعنی وزن، ٹھیک، بھاری پن، جس کو کہا جاتا ہے باوزنی. ثقل یعنی باوزنی. خفہ یعنی بے وزن، نہ وہ باوزن ہے نہ بے وزن ہے. ولا حرکہ اور سکون، نہ اس کے لیے کوئی حرکت ہے نہ کوئی اس کے لیے سکون ہے. حرکت اور سکون یہ جسم کی خاصیت ہے. ولا مکان ولا زمان، نہ اس کے لیے کوئی زمان ہے نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے. ولا یشار الیہ،
اور نہیں اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. کما لا ند لہ، کما لا ند لہ، ند یعنی شریک. کما لا ند لہ، جیسا کہ نہ اس کے لیے نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی شبیہ ہے اس کا، نہ کوئی اس کی ضد ہے، نہ کوئی اس کے ہمراہ ہے. ولا صاحبۃ لہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے. ولا ولد، نہیں کوئی اس کی اولاد ہے. ولا شریک. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں کوئی اس کی نظیر ہے، کوئی اس کا کفو ہے، کوئی اس کے برابر ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، درک نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، لیکن وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے. چلے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی صفتیں بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اسی میں صفات ثبوتیہ اور سلبیہ دونوں تھے. ابتدا میں جو بیان کیے ہیں کیا ہے، اس کے صفات ثبوتیہ تھے. قادر ہے، حی ہے، ٹھیک ہے، علیم ہے، سمیع ہے، یہ کیا ہے، صفات ثبوتیہ ہے. اس کے بعد کہا کہ جسم نہیں ہے، کسی جہت میں نہیں ہے، وزن نہیں ہے. یہ بعد کی جتنی صفتیں ہیں، جن صفتوں کا انکار کیا گیا ہے، جن صفتوں کو ذات پروردگار سے دور رکھا گیا ہے، سمجھ لیں، وہ صفتیں ذات پروردگار میں نہیں ہیں، یہ کیا ہے، صفات سلبیہ ہے. تو دونوں طریقے کی صفتوں کو کیا ہے بیان کر دیا، صفات ثبوتیہ کو بھی، صفات سلبیہ کو. ومن قال بالتشبیہ فی خلق بأن صور له وجها ويدا وعينا، او انه ينزل الى السماء الدنيا، او انه يظهر الى اهل الجنه كالقمر او نحو ذلك، فانه بمنزله الكافر به جاهل بحقیقت الخالق المنزہ عن النقص. کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے خدا کو بندے کی وصف کے ساتھ جوڑتا ہے یا تشبیہ دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی خدا کی مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے، مثلا کہیں کہ اس کا ایک چہرہ ہے، اس کی ایک صورت ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، یا یہ کہے کہ نا وہ کبھی کبھی کیا ہے آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، یا یہ کہ وہ جنت میں جنتیوں کے سامنے آتا ہے، یا ظاہر ہوگا جیسے چاند. یہ تمام مسائل جانتے ہیں کس لیے بیان کر رہے ہیں، کہنے کہ یہ وہ عقائد ہیں جو گروہ مسلمین میں سے بہت سارے مسلمان رکھتے ہیں. یہ اس طریقے کا عقیدہ، سمجھ لیں، ہم اس طریقے کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. پورا ایک مکتب ہے، گروہ ہے مشبہہ، جو خدا کے اوصاف کو بندوں کے اوصاف سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں، تشبیہ کے قائل ہیں خدا کے لیے، کہ جیسے ہماری آنکھ ویسی اللہ کی آنکھ ہے، جیسے ہم ایک جگہ پہ ہوتے ہیں ویسے اللہ کے لیے زمان و مکان ہے، جیسے ہمارا ایک ظہور ہے، جو چاہے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لے، ویسے ہی خدا کے لیے بھی ابھی دنیا میں نہیں ہے لیکن آخرت میں ظہور ہوگا. جنت میں خدا ہر جنتی کو اپنی زیارت کروائے گا. آج ہم چاند دیکھ رہے ہیں، جنت میں جائیں گے خدا کا چہرہ دیکھیں گے تو چاند کی طرح سے ہوگا، سمجھ گئے، اس طریقے سے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں شیخ مظفر کہ جو شخص تشبیہ بیان کرے اللہ کے سلسلے میں خلق کے ساتھ، مثلا کہے کہ وہ شکل رکھتا ہے، صورت رکھتا ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھ ہے، یا یہ کہ وہ آسمان سے کیا ہے دنیا میں نازل ہوتا ہے، زمین پہ آتا ہے، یا یہ کہ وہ کل اہل بہشت کے لیے چاند کی طرح سے ظاہر ہوگا، یا اس طریقے کی دوسری چیز ہے، تو کہتے کہ وہ کافر جیسا ہے، وہ خالق کی حقیقت سے
نادان ہے، جاہل ہے. وہ خالق کی جو ان تمام نقائص سے پاک و پاکیزہ ہے. خدا کے اندر کسی طریقے کا کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں ہے. اگر آپ خدا کے لیے اس طریقے کی تشبیہات کے قائل ہوں گے تو گویا آپ ذات پروردگار میں نقص اور عیب پیدا کر رہے ہیں. جو خدا ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے، آپ اسی کی ذات میں عیب اور یقیناً صورت کا ہونا، چہرے کا ہونا، ہاتھ کا ہونا، یہ سب جسم کی خصوصیات میں سے ہے. اور یہ چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں یہ عیب ہے، نقص ہے. اب اس کے نقائص اگر بیان کرنے لگیں گے تو اب مسئلہ کہ انسان کے سلسلے میں سوچیں گے. چہرہ ہوتا ہے تو چہرے کی کیا خصوصیت ہے؟ چہرے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ ہاتھ ہے، ہاتھ کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ کیا کمی ہے، کیا نقص ہے، کیا عیب ہے؟ آنکھ کے لیے یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ جسم کے اعضاء کے لیے جہاں امتیازات ہیں، جہاں اچھی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، وہیں ان کے لیے نقائص اور عیب بھی ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو متغیر ہوتی رہتی ہے. تمام چیزیں ایسی ہیں جو حادث ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کی محتاج ہوتی ہے. پھر اگر خدا کے لیے آپ ان چیزوں کے قائل ہو گئے تو پھر خدا کو بھی حادث ماننا پڑے گا، اس کے لیے بھی تغیر کا قائل ہونا پڑے گا، پھر اس کے لیے بھی محتاجی لازم آئے گی. بل کل ما میزناہ باوہامنا فی ادق معانیہ فہو مخلوق مسنون. کہہ رہے کہ وہ تمام چیزیں جس سے ہم نے اللہ کو ممیز اور پاک و پاکیزہ مانا ہے، بے اوہامنا کہ جو ہمارے فہم و گمان میں آتے اس کے سلسلے میں، فی ادق کے معانی ہے، اپنے دقیق معانی کے ساتھ، فہو مخلوق، وہ مخلوق ہو جائے گا. اگر ان تمام صفات کو، ان تمام چیزوں کو کہ جس سے ہم نے ذات پروردگار کو منزہ سمجھا ہے، اگر ہمارے وہم و خیال میں یہ صفات خدا کے اندر پیدا ہو جائیں تو خدا کیا ہو جائے گا؟ مخلوق ہو جائے گا، مصنوع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مردود الینا. اور یہ تمام چیزیں ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مردود ہیں. ہم ان چیزوں کو قبول نہیں رکھتے ہیں کہ خدا کے اندر اس طریقے کی صفتیں پائی جائیں. علی حد تعبیر الامام الباقر علیہ السلام وما اجلہ من تعبیر حکیم وما ابعدہ من مرمی علمی دقیق. کہہ رہے ہیں کہ علی حد تعبیر الامام الباقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے ذات پروردگار کے لیے جو تعبیر پیش کی ہے، اس تعبیر کے اعتبار سے ٹھیک علی حد تعبیر الامام الباقر سے وما اجل من تعبیر الحکیم. امام باقر علیہ السلام نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت اور بہت ہی محکم اور مضبوط تعبیر پیش کی ہے کہ جس کے سلسلے میں بہت ہی علمی اور دقیق گفتگو کی ضرورت ہے، جو ہمارے ادراک سے باہر ہے، شاید ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ یہ جو اوصاف ہم نے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کے لیے تشبیہ کا قائل ہو جائے، جس طریقے سے انسان کے جسم ہے اور جسم کے اعضاء ہے، اسی طریقے سے اگر خدا کے لیے کوئی جسم اور اعضاء جسم کا قائل ہو جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ اس طریقے کی تشبیہ میں
خدا بمنزل مخلوق ہو جاتا ہے، ذات پروردگار کے اندر عیب اور نقص پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ذات پروردگار ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ لہذا امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی ذات پروردگار کے تمام تشبیہات سے منزہ اور پاک ہونے کے سلسلے میں جو حکیمانہ بیان دیا ہے، جو بہت ہی دقیق ہے، ادھر انسان اگر رجوع کرے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے یہ تمام باتیں سمجھ سکتا ہے۔ ہر صورت وَكَذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْكَافِرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَتَرَاءَى لِخَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے خدا کے سلسلے میں عقیدہ تشبیہ رکھنے والا کافر ہے، وہ شخص بھی کافر سے ملحق ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ دکھائی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص دنیا میں خدا کی رؤیت کا عقیدہ رکھتا ہے وہی کافر ہے، بلکہ کل قیامت کے دن کے سلسلے میں بھی جو خدا کی رؤیت کا، خدا کے دیکھے جانے کا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے یلحق بالکافر، کافر سے ملحق کیا گیا ہے اس شخص کو، من قال، جو کہے کہ انہ یتراء لخلقہ، کہ وہ اپنے مخلوق کو دکھائے گا، اپنے مخلوق کے لیے ظاہر ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ہے نا۔ بعض اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن قیامت میں۔ وَإِنَّ نَفْيَ عَنْهُ التَّشْبِيهِ بِالْجِسْمِ، کہہ رہے ہیں کہ ذات پروردگار سے جسم کی تشبیہات سے نفی کی گئی ہے، خدا کو ہم جسم سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ فَإِنَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعِيِّينَ جَحَدُوا عَلَى ظَوَاهِرِ الْأَلْفَاظِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَوِ الْحَدِيثِ، کہہ رہے ہیں کہ جو اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہیں خدا کے لیے تشبیہ کا یا خدا کے لیے جسم کا، جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ظواہر قرآن سے یہ اس طریقے کا عقیدہ لیا ہے یا ظواہر حدیث سے، انہوں نے ظواہر الفاظ قرآن یا ظواہر الفاظ حدیث سے اس طریقے کا دعویٰ پیش کیا ہے، چونکہ قرآن و احادیث میں کچھ اس طریقے کے الفاظ خدا کے لیے ذکر ہوئے ہیں کہ جس سے تشبیہ اور تجسیم کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے نا۔ بہت ساری ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، کل من علیہ فان ویبقى وجہ، اس طریقے احادیث میں بھی آتے ہیں۔ وَأَنْكَرُوا عُقُولَهُمْ وَتَرَكُوهَا، اب ان کی عقلوں نے کیا ہے تشبیہ و تجسیم کا انکار نہیں کیا، انہوں نے وَأَنْكَرُوا عُقُولَهُمْ وَتَرَكُوهَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہیں ظاہر کو لے لیا ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے ان کی عقلوں نے انکار کیا اور چھوڑ دیا جو ظہور کے کیا ہے اندر تھی، یعنی جو حقیقتیں تھی، جو ان ظواہر کے پردے میں جو چیزیں حقیقتیں تھیں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا۔ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَصْرِفُوا بِالظَّوَاهِرِ، اور وہ ظاہر سے منصرف نہیں ہوئے، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ ظواہر سے انصراف کریں، ظواہر سے چشم پوشی کریں، معنی ظاہری کو ذہن میں اپنے نہ رکھیں، حسب ما یقتضیہ النظر والدلیل وقواعد الاستعارہ والمجاز، کہ ان کو کیا ہے نظر و دلیل جس چیز کے مقتضی تھی، یا قواعد، استعارہ، مجاز، یہ وہ چیزیں تھیں کہ ان چیزوں کو معیار بنانا چاہیے تھا، اور ظواہر قرآن کو یا ظواہر حدیث کو ان چیزوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے تھا، دلیلوں کے ذریعے سے، قواعد، استعارہ اور مجاز کے ذریعے سے، لیکن ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، سمجھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدا کے لیے تشبیہ اور جسم کے قائل ہو گئے۔ اگر انہوں نے ان علمی مطالب سے
استفادہ کیا ہوتا، ان ظواہر قرآن اور ظواہر احادیث کو نصر و دلیل کے ذریعے سے، قواعد کے ذریعے سے، استعارہ اور مجاز کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی ہوتی تو تشبیہ اور تجسیم کے عقیدے میں، غلط عقیدے میں مبتلا نہ ہوتے۔ جو لوگ خدا کے لیے تشبیہ و تجسیم کے قائل ہیں، ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظواہر قرآن اور ظواہر حدیث کے اوپر اکتفا کیا اور باقی تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔